مشرقی مکان میں منتقل ہو گئیں اور لوگوں سے الگ ہو گئیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. انہوں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حجاب کر لیا، ایک پردہ کر لیا. ایک دن اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو مرد آپ کے پاس کھڑا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، حیا سے چہرے کے اوپر سرخیاں آنے لگ جاتی. تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا، وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے، اور ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا. اس خوبرو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیامبر ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں. آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. فرمانے لگی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب سے، حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. قَالَ كَذَلِكَ، تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا. تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا عطا کر. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی. بن باپ کے بیٹا آئے گا، کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی؟ تو جواب آیا، پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے. تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا. تمہیں اعزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو. حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے. باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی، اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں دینا. پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رکھا. تو قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، تانے دینے لگی، اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے، کمواری خاتون اور گود میں بیٹا، تو نے بہت برا کام کیا ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب اوکھا ویلا آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کی. کہا اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام کیا. تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا. یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی گئی. مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے. اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا. اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزار ہوں. پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، رب کی نشانی ہونا، کلمت اللہ ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں. لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا. مجھے پیغمبر، نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں. چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا تھا، اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے، میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں. کریم کے منہ سے جو نکلتا تھا حق نکلتا. حضور علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ لیتے. بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو. بعد میں آنے والے تو یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ حضور نے یہ بات غصے میں کہی تھی یا حضور نے مزاح میں فرمایا تھا. تو حضرت ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. آقا کریم گفتگو فرمانے لگے تو دیکھا آج ابن عمر نہیں لکھ رہے. تو حضور نے فرمایا ابن عمر لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور مجھے پاس کے بعد صحابہ نے منع کر دیا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی مزاح فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اکتب
फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, इब्न उमर लिखा करो, मुझे कसम है उस रब जिसके कब्जे में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन, इस मुंह से हक के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। मैं गुस्से में बोलूं फिर भी हक कहता हूं, मैं मजाक में कहता हूं फिर भी हक कहता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने हुजूर से अर्ज की, हुजूर इन्नका तुदाइबुना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप हमसे दिल लगी भी फरमा लेते हैं? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला अकूलु इल्ला हक़्क़ा, कि मैं दिल लगी में भी हक के अलावा कुछ नहीं कहता। हम लोग मज़ाक में को बात करें तो बाद में परेशानी होती है कि ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, गुस्से में कर जाएं तो पछतावा होता है, बाद में माजरत करते फिरते। लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को तबा का वो नूर नसीब फरमाया है और आका करीम अलैहिस्सलाम को वो इत्तदाल नसीब फरमाया है कि हुजूर गुस्से में फरमा रहे हो फिर भी हक फरमाते हैं, मज़ाक में कह रहे हो फिर भी हुजूर हक ही फरमाते। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने सफर पे जाना था, अर्ज करता है, हुजूर मुझे आप कोई ऊंट अता कर दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तो ऊंट का बच्चा दूंगा। उसने अर्ज की, हुजूर मैंने बच्चे को क्या करना है, मैंने लंबे सफर पे जाना है, सामान भी है और मैं खुद भी हूँ। फरमाया, मैं तो ऊंट का बच्चा दूंगा। तो फिर हुजूर ने फरमाया कि कोई ऊंट ऐसा है जो किसी ऊंट का बच्चा ना हो? तो ये मजा है और सवाए हक के और कुछ भी नहीं। एक सहाबी थे हुजूर के जिनके हाथ मौजूनियत के एतबार से कुछ लंबे होंगे, तो हुजूर उनको अज़राह मज़ा फरमा दिया करते थे, या ज़ल यदैन, ए दो हाथों वाले। अब मज़ा भी होंगे, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते या ज़ल उज़ुनैन, ए दो कानों वाले। मज़ा भी हो गया लेकिन सवाए हक के और कुछ नहीं। अच्छा, लुत्फ की बात है, किसी ने हजरत ज़ुल यदैन से पूछा, हदीस में उनकी एक हदीस है, हदीस ज़ुल यदैन, असर की नमाज में 2 रकत के सर पे हुजूर ने सलाम फेर दी। तो हजरत ज़ुल यदैन उठ के खड़े हो गए, अफ़ुसिरतिस सलात अम नसीता, हुजूर नमाज छोटी कर दी गई है या आप भूल गए? अल्लाह अकबर। सहाबी के जहन में जो बात पहली आई वो ये थी कि शायद नमाज छोटी कर दी, क्योंकि हुजूर की अदाओं का नाम ही तो दीन है। अगर नहीं छोटी की गई तो फिर आप भूल गए, ये दूसरी बात। बुखारी की रिवायत है। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ हुजूर, आपने 2 रकत के सर पे सलाम फेर दिए। फिर हुजूर ने नमाज पढ़ाई। हालते नमाज में किसी से कलाम कर लिया जाए तो नमाज बाकी, मुक्तदी कलाम करे, मुक्तदी की गई, इमाम कलाम करे, इमाम की गई तो मुक्तदी की भी गई। यहाँ मुक्तदी ने कलाम किया है, हजरत ज़ुल यदैन ने, फिर हुजूर ने कलाम फरमाया है, फिर सहाबा ने कलाम फरमाया, और जहां से नमाज छोड़ी थी वहीं से पढ़ी। मालूम हुआ औरों से कलाम करें तो नमाज टूटती है, नबी से कलाम करें तो नमाज। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये नबी से ही तो कलाम हो रहा है। तो इस हदीस को हदीसे ज़ुल यदैन कहते हैं। अच्छा, किसी ने हज़रत ज़ुल यदैन से कहा कि हुजूर तो लाड से तुम्हें ज़ुल यदैन कहते हैं, तुम्हारा नाम तो नहीं ना ज़ुल यदैन, 2 हाथों वाला, ये कोई नाम तो नहीं, ये तो हुजूर मोहब्बत से कहा तुझे और तेरा नाम पड़ गया, बताओ असल नाम क्या है? हज़रत ज़ुल यदैन ने कहा, असल वही है जो हुजूर ने रख दिया। सारी जिंदगी अपना नाम ही नहीं बताया, कहते हैं असल वही नाम है जो मेरे रसूल ने रख दिया। मोहब्बतों का ये आलम। तो हुजूर उनको ज़ुल यदैन कह के पुकारा करते। इस तरह एक बूढ़ी औरत हाजिर होती, आज कहती है हुजूर दुआ करो जन्नत में जाऊं। फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। उसने रोना शुरू कर दिया, कहा नहीं बूढ़ी औरतें जा ही नहीं सकती। तो उसने फिर रोना शुरू कर दिया, तो हुजूर फिर मुस्कुराते हुए फरमाया इन्नल जन्ना ला यदखुलुहा अल उजूज, जन्नत में बूढ़ी नहीं जाएंगी, जो जाएंगी जवान हो गए। तो ये सच था और मजाक भी था। तो फरमाया मेरी जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मिसाल भी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। फकीराना दरवेशाना जिंदगी गुजारी, हुजूर की सोहबत में वक्त गुजरा, बाकी सारी जिंदगी ऐसे गुजार दी। कहते हैं दखल तो अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। कुल तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसिनी, मैंने अर्ज की हुजूर मुझे कोई वसीयत फरमाइए, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। काला उसी का बेतक़वल्लाह, हुजूर ने फरमाया तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिही, इसलिए कि तेरे सारे मामलात का हुस्न है, तमाम जिंदगी का जमाल यही है कि तू अल्लाह से डरा करे। ये हुजूर ने मुझे फरमाया। कुल तो ज़िदनी, मैंने अर्ज की हुजूर ये अमल होगा, कोई और वसीयत फरमाइए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लका फ़िस समा व नूरुन लका फ़िल अर्ज़। फरमाया एक तो कुरान मजीद की तिलावत किया करो
دوسرا ذکر اللہ کیا کرو، آسمان پر اس سے تمہارا ذکر ہوگا، اور زمین میں تمہارے لیے باعث نور ہے، تمہیں من میں چراغاں نصیب ہوگا اور تمہارے لیے روشنی ہوگی ان دو کاموں کے کرنے سے۔ کل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا، کوئی اور ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکا بطول الصمت، تمہارے اوپر زیادہ خاموشی اختیار کرنا، زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لمبی خاموشی رکھا کرو۔ فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک فی امر دینک، اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو شیطان بھاگ جائے گا، دوسرا امر دین میں تجھے تقویت ملے گی۔ زیادہ باتیں کرنے والے کی زبان پھسلتی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، یہ سارے امراض، یہ ساری آفتیں جو ہیں وہ زبان کی، اس لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرنا، تو زیادہ لمبی خاموشی اور زیادہ لمبا سکوت اختیار کر لینا، اس لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، شیطان بھی بھاگ جائے گا اور تیرے دین میں بھی تجھے مضبوطی ملے گی۔ کل تو ضد نہیں، کہتے ہیں رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ سے نور نکل رہا تھا، میں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی، میں نے عرض کی حضور اس پہ بھی عمل ہوگا، کچھ اور ارشاد فرمائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے گریز کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے ایک تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دوسرا چہرے کا جمال ختم ہو جاتا ہے، چہرے کی روشنی چلی جاتی۔ ایماندار کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے، جو شخص کہے لگا کر ہنسنے والا ہوتا ہے اس کا وہ نور رخصت ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسکرانے سے منع نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم کی عادت رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا کسی شخص کو نہیں دیکھا، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی، مسکرانا اور بات ہے، اور وہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہیں ملتے ہو تو یہ بھی ایک نہیں، تو مسکرانا اور بات ہے، لیکن دہک، ہنسنا، کہے لگانا، یہ جو ہے دل کو مردار کر دیتا ہے، اور دل کا مردہ ہونا کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا۔ اگر کسی کا دل سخت ہے تو شریعت اس دل کو دل مردہ کہتی۔ اللہ اکبر، تو فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ ہنسنے سے بچو، فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ، دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کی رونق لے جاتا ہے۔ کل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور کچھ اور ارشاد فرما دی۔ موج لگی ہوئی ہے، باڑا بٹ رہا ہے، انوار اتر رہے ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، حضور ارشاد کر رہے ہیں اور منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، منہ سے پھول جڑ رہے ہیں، اور حضرت سید ابو ذر غفاری اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں۔ عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دیجیے۔ کالا کل الحق وان کان مرا، اے ابو ذر پھر حق کہنا چاہے کڑوا کیوں نہ ہو، سچی بات کہنی کڑوی تو ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ نے بھی کہا نا سچ آنکھیں پامبڑ مچدا ہے، جب سچی بات کہو گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ تو یہ تو سچی بات کرنے سے یقیناً بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، جن کے مفادات پہ زد پڑے گی تو وہ ناراض تو ہوں گے ہی ہوں۔ تو فرمایا اے ابو ذر قل الحق وان کان مرن، حق کہنا چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ کل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور یہ بھی ہو گیا، کچھ اور عطا فرمائی۔ قال لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کہا اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں۔ بہت سارے کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ناک نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں، اور ناک رکھنی ہے یا قبر کو روشن رکھنا ہے، آخرت بچانی ہے یا ناک بچانی ہے، تو یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے ڈر سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، کل تو زدنی، میں نے عرض کی حضور کچھ اور بھی ارشاد فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جھولی ہی پھیلا لی حضور کے ساتھ، اللہ اکبر، سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہے، پھر کم کیوں مانگے، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، یہ کیفیت بنی ہوئی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کل تو زدنی، تو حضور علیہ السلام نے آخری بات جو مجھے ارشاد فرمائی وہ سنیے، کالا لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، اے ابو ذر اپنے عیب دیکھتا رہے تاکہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔
अपने मन में ही उतर जा, तुझे औरों के उयूब देखने का मौका ही ना मिले। हुजूर की इत्तिबा बड़ी मुकद्दम चीज है। आज हम मोहब्बतों के बहुत रूप इख्तियार करते हैं, लेकिन इत्तिबा के बाब में कमजोर हो जाते हैं। बहुत मोहब्बतों के रूप हैं, इजहार अकीदत के बड़े रंग हैं, लेकिन हुजूर से अकीदत का सबसे बड़ा रंग यह है कि हुजूर की इत्तिबा की। और अगर इत्तिबा रसूल ही मफकूद है तो फिर मोहब्बत का दावा नाकिस होगा। तो हमें हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने अमल से गवाही देना पड़ेगी और अपने अंदाज से बताना पड़ेगा कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने ग़ज़वा मोता के लिए रवाना किया, तो रात को ऑर्डर दे दिया कि सुबह उठ के सब लोगों को लेकर निकल जाना। जब सुबह हुई तो सारे काफिले को रवाना करने के बाद तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने सोचा कि मेरे पास तेज रफ्तार घोड़ा मौजूद है, तो ये चलेंगे तो मैं जरा आज जुमे का दिन है तो हुजूर के साथ जुमा अदा कर लेता हूँ, हुजूर की ज़ियारत कर लूंगा, पंदो नसाए सुनूंगा, बातें सुनूंगा हुजूर की, पता नहीं दोबारा आना भी नसीब होता है या कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रुक गए, सबको भेज करके काफिला निपटा के कहा तुम चलो निकलो मैं आता हूँ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा देने खड़े हुए तो देखा कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा बैठे हुए, तो हुजूर ने फरमाया ए इब्न रवाहा, मैंने कहा था कि चले जाओ तो तुम नहीं गए। अर्ज की हुजूर मैंने सबको भेज दिया है, सारी ड्यूटियां लगा दी हैं, लोग चले गए हैं, मैं सिर्फ रुक गया हूँ ताकि आपके पीछे नमाज जुमा अदा करके जाऊं। तो हुजूर ने फरमाया ए इब्न रवाहा, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी खाली जगह है ये सारी सोने से भर दी जाए और फिर ये सोना तुम्हें दे दिया जाए और तुम इसको राह खुदा में खैरात कर दो। जो सुबह चले गए हैं उनके अजर तक फिर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सुबह जाने का जो कहा था वो हुजूर का हुक्मनामा था और अब ये उनका अंदाज अपनी मोहब्बत का अंदाज था। तो जो इत्तिबा है वो हमसे इस बात का मुतालबा करती है कि महबूब की अदाओं को इख्तियार किया जाए और महबूब के हुक्म को फौकियत दी जाए। अमर अदब से आगे होता है। तो जब महबूब अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि चले जाएं तो फरमाया अब्दुल्ला इब्न रवाहा, जमीन आसमान के दरमियान सोना भी अल्लाह की राह में खैरात कर दो, लेकिन जो सुबह चले गए हैं उनके अजर को तुम फिर भी नहीं पहुंच सकते। तो वो अजर वो सवाब जो उनके हिस्से में आया और उनकी झोली में आया तुम उस सवाब को नहीं पा सकते। तो सहाबा ने फिर अपनी जिंदगियां किस तरह हुजूर की इत्तिबा के सांचे में डाली। ये तो हुजूर का हुक्म था ना, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म का इंतजार भी नहीं किया, हुजूर की ख्वाहिश और मर्जी को देखा और सब कुछ कुर्बान कर दी कि हुजूर की मर्जी क्या है, हुजूर की ख्वाहिश क्या है। मदीने की गली से हुजूर गुजरे तो वो कोई ऐसा मकान बन रहा था जिसमें तफाखुर का अंदाज था। तो हुजूर ने पूछा ये किसका है, तो किसी ने बताया फलां अंसारी सहाबी का। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरा नूर पर नापसंदीदगी के आसार जाहिर हुए। जुबान से हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बस गुजर गए हुजूर। किसी ने उसको बताया कि हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था, लेकिन हुजूर ने पसंद नहीं किया। तो उसने कुदाल ली और अपना मकान जमीन के बराबर कर दिया। कई दिन के बाद हुजूर फिर गुजरे तो देखा वहां मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। उसे बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, किधर गया? अर्ज की हुजूर गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद, सुना था आपको पसंद। मैं और आप अपना जायजा लें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद, सर से लेकर पांव तक, अकीके वलीमे और शादी से लेकर के उमूरे सियासत तक, घरेलू और निजी जिंदगी से लेकर के अंदाजे तिजारत तक, अपनी जिंदगी के एक गोशे पे नजर करें और देखें कि हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद। तो अपनी जिंदगी को उनकी मोहब्बत के सांचे में, सहाबा ने अपनी तबीयतों को भी हुजूर की मोहब्बत के सांचे में डाल दिया। हजरत अनस बिन मालिक को किसी ने देखा कि वो कद्दू के टुकड़े शोरबे से निकाल के खा रहे हैं। तो किसी ने कहा अनस ये क्या कर रहे हो? कहा मुझे नहीं पता, मैंने हुजूर को यूं करते देखा था, बस मेरे लिए यही काफी है कि हुजूर कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी तबा को भी हुजूर की मोहब्बत के सांचे, मैं और आप अपने मिजाज को उस मोहब्बत के सांचे में नहीं ढाल पाते और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं और दावा मोहब्बत करते हैं। हमें अगर दावा मोहब्बत है तो उनकी अदाओं को इख्तियार करना पड़ेगा। मेरे हजरत फरमाते हैं कि यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा, लख नालों एक वारी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें कितनी खूबसूरती के साथ ईमान पर मजबूती की दावत दी, और ये इतनी बड़ी दौलत है जो हमें नसीब हुई है, मुझे भी और आपको भी। और ये हमारे फहमो इदराक, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है कि हमने इसके लिए कोई कसब किया हो, इसके लिए कोई तहकीकात की, इसके लिए हम दुनिया की लाइब्रेरियां और दुनिया की दानिशगाहें खंगाली हों, हमने तकाबले अदियान पढ़ा हो, हमने मज़ाहब का मुताला किया हो।
اور ہم نے مختلف جو ہے وہ مذاہب کے ماننے والوں کو مل کے کوئی تجزیہ کیا ہو اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کہا ہو کہ نہیں اسلام بڑا اچھا دین ہے اور ہم نے اسلام کو قبول کر لی. لوگوں نے زندگیاں گزار دی حق کی تلاش میں. ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا, ہم نے کوئی مصیبت نہیں سہی, ہم نے کوئی تجزیے نہیں کیے, ہم تقابل ادیان نہیں پڑھے, ہم نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا, حتیٰ کہ ہم نے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں, اسلام کے جو ماخذ ہیں, ہم نے وہ بھی نہیں پڑھے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اس لیے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ایسی آغوش تھی جہاں کلمے کی بہاریں تھیں. یار شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماؤں کا, جب وہ تمہیں لوریاں دیتی تھی تو ساتھ کلمہ پڑھتی تھی, وہ کلمہ ہماری روحوں میں اتر گیا ہوا ہے. اور شکریہ ادا کرو اپنے باپ کا کہ جس کے لبوں پہ کلمہ کا چراغاں تھا, اور جب ہم پیدا ہوئے تو وہ مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے اور ہمارے کان میں سب سے پہلی صدا کلمہ طیبہ کی آئی. اور پھر ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرو جو لوریاں دیتی تھیں اور قرآن پڑھتی تھیں, اور لوریاں دیتی تھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتی تھیں. اور پھر شکریہ ادا کرو مسجد کے اس مولوی کا جس کو آج جو ہے وہ حقیر بھی سمجھ لیا جاتا ہے, کہ جس نے جو ہے وہ 300 200 بچوں کو بٹھا کر کے قرآن مجید کی تعلیم دی, اور جس نے اذانیں دیں اور لوگوں کے کانوں تک یہ نور پہنچایا اور راسخ ہو گیا طبیعت کے اندر یہ کلمہ طیبہ, اور ساری زندگی یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. کتنے اچھے اور کتنے جو ہے وہ انسان دوست لوگ دنیا کے اوپر آج بھی بستے ہیں, لیکن ان کے پاس بڑی دولتیں ہیں, بڑا فہم ہے, سلیقہ شعاریاں ہیں, اور ان کے اندر انسانیت کا درد ہے, محبت ہے, خدمت خلق ہے, بہت کچھ ہے, لیکن ان کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہے, ان کے اندر گاندھی گاند ہے, غلاظت ہی غلاظت ہے. تم شکریہ ادا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی یہ ایمان کا نور عطا فرمایا. تو جس شخص نے بھی تمہارے اوپر احسان کیے ہیں اور اس احسان کے بدلے میں دین میں پختگی اور رسوخ پیدا ہوا ہے, وہ استاد ہے, وہ مرشد ہے, وہ مسجد کا مولوی صاحب ہیں, وہ باپ ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ محلے کا بوڑھا بزرگ ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے, وہ کوئی آپ کو دعوت دے کے انگلی پکڑ کے کسی دینی مجلس میں لانے والا ہے, وہ جہاں جہاں بھی ہو تم سلوٹ کیا کرو, شکریہ ادا کرو کہ تم نے ہمیں اس نوکری پہ لگایا اور اس کام پہ لگایا, اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, تو یہ کلمہ اتنی بڑی قوت ہے, اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے. یہ جو ہے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی روشنی کرے گا, قبر کے اندر بھی چراغاں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا میں اور آپ شکریہ ادا کریں, اور ہمیں معمول زندگی بنا لینا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کو, اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت جتنی میسر ہو ضرور کرنی چاہیے. دین سارا نام ہی ادب کا ہے. علامہ اقبال نے 2 لفظوں میں ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے. آج تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ جنہیں استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ رسول اللہ کے علم کو تولنے بیٹھ جاتے ہیں. جنہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ کتنی بے شرمی ہو جاتی ہے. اور ایک شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, سر سے لے کر پاؤں تک کتنا غلیظ ہوتا ہے, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ ان کی حد بندی کر رہا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی شخص کی بدبختی نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان فرقوں نے امت کو توڑ دیا ہے اور ہمیں کمزوری ان چیزوں نے کی ہے. علامہ اقبال نے تجزیہ کیا کہ عہد ما ماراز ما بیگانہ کر, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. زندگی گزاریں, لوگوں سے کاروبار بھی رکھیں, لیکن یہ بات خاص طور پہ پلے باندھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلا لفظ بھی کہے تو فوراً اس سے دور ہو جائیں. علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے, اور فرماتے ہیں میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے بھی میلے تھے, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین کیا ہے. ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر ہو کہ دین کیا ہے, 2 لفظوں میں دین کی تشریح اقبال نے کی. دین سراپا سوختن اندر طلب, انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے, ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. تو حضور کی ذات کے حوالے سے حساسیت یہ ایک مومن کی زندگی ہے, اور یہ مومن کا شعور دین ہے. اور اگر اس کو یہ میسر نہیں ہے تو
تو اس کو سب سے پہلے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، چونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہ وہ بنیاد ہے جو ہمیں مدینہ رسول میں جا کے سیکھنے کو نصیب ہوتی ہے۔ وہاں کی ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، وہاں کے ماحول میں تقدس ہے، اور حضور کی بارگاہ کا ادب ہی ہمیں حضور کی قربت نصیب کرتا ہے۔ اللہ زندگی کی بہاروں میں جہاں ہمیں بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، حج بیت اللہ اور عمرہ حج اصغر کا جو سعادت نامہ ہے وہ بھی ہمارے نام لکھ دے، اور جب ہم حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوں تو آداب کی رعایت رکھ کر کے ہمیں حضور کی چوکھٹ پہ جانا نصیب ہو۔ آج کل حجاج کرام ان کے قافلے مدینہ تو رسول میں جا رہے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس شہر نور میں پہنچتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آنکھ خنک شہر کے آنجا دل برست، کہ طیبہ کی خاک دو جہاں سے بہتر ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جلوہ فراز ہے۔ بلکہ اقبال تصور میں مدینے کا سفر کرتا ہے، آپ مثنوی اسرار و رموز پڑھیں تو اس میں اپنی سواری کو کہتا ہے، اپنی اونٹنی کو کہتا ہے کہ ذرا تیز نہ چلنا، تیرے پاؤں تلے ریت نہیں ہے بلکہ ریشم اور حریر ہے، اس لیے کہ تو جس راستے پہ چل رہی ہے وہ راستہ کوئے حبیب کو جاتا ہے، اس لیے تو اپنی رفتار کو بھی کنٹرول میں رکھ، تیری رفتار بھی تیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ادب کا، محبت کا اور عقیدت کا ایک سفر ہوتا ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور جو دن وہاں گزرتے ہیں وہ اس کیفیت میں گزرتے ہیں، اور جب واپس پلٹتا ہے تو مدینۃ المنورہ کی جدائی ایک بہت بڑی قیامت ہوتی ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو میں واپس آ کے لوگوں سے کہا کہ 2 مرحلے میں نے بڑے مشکل دیکھے ہیں، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی اوکھی ہے اور گنبد خضرا پہ آخری نظر بڑی اوکھی ہے۔ جب بندہ وہاں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، علامہ نے کہا تھا کہ مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، اور کسی کو دیجیے حضور جو ہے وہ دعائے زندگی، میں تو موت مانگتا ہوں خاک حجاز میں، بلکہ اقبال نے کہا۔ تو یہاں تو محبتیں، یہاں تو وہاں بچھڑنا ایک احساس ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور پھر بلوائیں گے، تو وہ احساس انسان کو سہارا دے دیتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس دیار نور کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی فکری، ذہنی، قلبی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ میرا خدا تو ہے، بعد از خدا میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، لائق سجے ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا کہ حضور علیہ السلام کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ذوق و وجدان کی بات ہے کہ جو ذوق و وجدان میں آیا وہ کہہ دیا، اور جس کا جی چاہا اس عنوان سے مجلس اس نے منعقد کر لی۔ کہا من جملہ شریعت کے تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا ہے کہ آپ حضور کے مناقب کو، حضور کے فضائل کو بیان کریں، اور لوگوں کے دلوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و تقدیس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات رفیع کے بیان سے ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھے، اور یہ احساس ہو کہ ہم کسی عام شخص کے ساتھ متعلق نہیں ہیں، ہمارے تو آقا و مولا وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب۔ باقی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے، یعنی اگر کوئی شخص حضور کی مدح کرنے بیٹھے تو پھر بالآخر وہ تھک کے کہے گا کہ میں عاجز ہوں، میں بے بس ہوں، میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ برسوں بھی بیان کرے تو پھر بھی یہی کہے گا کہ ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔
سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی یہ کیفیت بے بسی کی ہو. اللہ اکبر. تو یہ خاص کرم نوازیاں اس کی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو توفیق ثنا عطا کرتے. اور ہمیں درود و سلام کی صورت میں تو ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان کے حضور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے. یہ درود بھی ان کی مد و ستائش کا ہی ایک رنگ ہے. بلکہ ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں، اس میں حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ یہ جو درود ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کریم پر درود بھیجتے ہیں، تو قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے صلاۃ کا لفظ. تو اب اس کو ہم اپنی زبان میں درود کہتے ہیں، تو صلاۃ کا معنی درود کر لیا. تو اب درود کا معنی کیا ہے؟ تو یہ تو اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، تو پھر سمجھنا ہوگا کہ صلاۃ کا معنی تو درود کر لیا، تو درود کا معنی پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود کا معنی ہے حضور کی ثنا کرنا، حضور کی مدح کرنا. اور ہمارے اوپر